الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، اویس بھائی کی نعتیں بہت پسند کی جاتی ہیں الحمدللہ. ہمارے چینل سے بھی آپ نے ان کا انٹرویو ملاحظہ کیا کئی بار، اور اس کے علاوہ نعتیں ان کی ملاحظہ کی، اور الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ناظرین محترم، ماہ رمضان کی خصوصی نشریات آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن جو ہے وہ بندے کی بروز حشر شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے دن میں روکے رکھا اور یہ رکا رہا. اور قرآن کہے گا پروردگار عالم، تیرے اس بندے کو میں نے رات کو سونے نہیں دیا اور یہ قیام کی حالت میں تیرے حضور کھڑا رہا، اور ہم بندے کے حق میں. روزے بڑے فضائل ہیں. روزے کے سے متعلق گفتگو ہم سے پروگرام آج ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہم اپنی ٹرانسمیشن کو مہکا رہے ہیں، اور عطربیزی سے نعتوں کی انشاءاللہ آج یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچے گی. اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس بھائی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس ٹرانسمیشن میں. ہم چاہیں گے کہ آج کی اس مبارک ٹرانسمیشن کا آغاز آپ حمد باری تعالیٰ سے فرمائیں. انشاءاللہ. بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تیرا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی کلی کلی ہے، دمر اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. رات نے جب سر اپنا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ با نصر یا اللہ یا اللہ یا اللہ. رہتا ہے کراں رہتا ہے دل لطیف ہے. محترم، ہم آج کی اس آغاز اور انشاءاللہ مقبول علیہ وسلم مل کی جائے گی. فرمائیے کہ آپ انشاءاللہ سے ہوش سنبھالا ہے، تب سے نعت پڑھ رہے ہیں، تو کیسے ابتدا ہو زمانے سے میں آپ نے اس کا گھر ماحول تھا، اس وجہ سے کوئی ترغیب ملی کہ آپ نعتیں پڑھیں؟ آپ یہ کہہ لیجیے کہ محلے سے. اچھا. ہمارا محلہ جو تھا وہ بڑا زرخیز تھا ان معاملات میں. اچھا. میٹھا در، کھارا در، اولڈ ٹاؤن یہ بڑا زرخیز تھا. اور پہلے بھی اس بات کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ علامہ شفیع کاڑوی صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ، وہ بھی وہیں سے آپ کا تعلق تھا. قاری مصلح الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ ان کا تعلق وہیں سے. شاہ تراب القادری صاحب بھی وہیں سے. اس کے علاوہ یہاں نعت خان صدیق اسماعیل ہو گئے یا یوسف میمن ہو گئے، یہ سب اس علاقے سے. بڑا زرخیز علاقہ ہمارے محل میں خانی کا ہوتا رہتا. وہیں سے مجھے گھر کا سے بڑا اچھا رہا. اچھا، یہ بتائیے کہ آج اس دور میں بھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں کثیر دعوت کی طرف آ رہی ہے. اس دور میں بھی جہانت تھے لوگ نعت اور پھر ان میں سے کچھ لوگ سامنے آتے تھے نعت خوانی کے حوالے سے. اس دور میں بھی نوجوانوں میں یہی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس دور میں بھی. اچھا. لیکن فرق یہ تھا کہ اس وقت میڈیا اتنا پاورفل نہیں تھا. ٹھیک. اتنے چینلز نہیں تھے اس وقت. ایک پی ٹی وی ہمارا چینل تھا، وہیں سے نعت خوان جس کو زیادہ خوش تھا وہ سچتا تھا. تو اس وقت اتنے چینلز نہیں. وہ نعت خوان نظر آ رہے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑھ گئے نعت خوان. ساتھ میں آپ آپ نے فرار اس میں جو تو نعت پڑھ غیر خوش آمد بالکل پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ 13 جو ہیں اس وقت خصوصی نشریات. جی جی. تو 13 لیے ہم کو نعت خوان یا کوئی نہ کوئی مقرر چاہیے. جی. تو اب الحمدللہ یہ معاملہ چینلز خود ہمارے پاس آ جائے. تو یہ معاملات دیکھیں اور پچھلے معاملات دیکھیں جہاں چینل ہی نہ ہو. ٹھیک. تو ظاہر ہے کہ میں جانتا ہوں انور بابا کے تھا، فاروق تھا،
یہ سب نعت خواں تھے، الحمدللہ بہت بڑے نعت خوانی پروگرام ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس وقت ذرائع کم تھے۔ اچھا، ذرائع ابلاغ کی وجہ سے اس کو فروغ ہوا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یعنی کہ میڈیا نے فروغ نعت ادا کیا؟ بلا شک کے دور میں جو ہے وہ میڈیا کا نظر آ رہا ہے۔ پوچھنا چاہیں گے میں کہ آج جیسے جس معیار پر نعت پڑھی جا رہی ہے نعتیہ شاعری کے حوالے سے جو انتخاب کیا جا رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے؟ جو آج کا نعت خواں نعت کا انتخاب کرتا ہے اس میں کوئی بہتری کی گنجائش محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمارے جو اساتذہ شعراء گزرے ہیں ان کے کلام میں تو نو ڈاؤٹ بڑا ایک خوبصورت کلام ہوتے ہیں ان کے، لیکن آج اس دور میں نوجوان کو اردو نہیں کہی جاتی، دور کے دور آپ نہیں سمجھ پاتا، کئی الفاظ ایسے ہیں جو چکے ہیں استعمال، اب آج کے شعراء ہیں کلام دیتے اور آسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آسان کلام، کسی شاعر کے لیے آسان کلام لکھنا مشکل ہے، سہل ممتنع مشکل ہے، صحیح بات، ہاں بہت مشکل ہے۔ وہ اپنی روش سے ہٹ کر بات کہہ رہا ہے جو اس کی عادت نہیں۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ آج کا نوجوان جو اردو سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، وہ ان تک مضمون پہنچے۔ اب جیسے میری مثال ہے کہ میں کلام جو لکھتا ہوں تو بہت آسان لکھتا ہوں، اور اس کی یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ بچے کی زبان پر یہ جاری ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کہتے ہیں ایک فقہ کی لینگویج میں کہتے ہیں من لم يعرف لأہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے اہل زمانے کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ ٹھیک، تو آج کے دور میں جنہیں اردو ہی نہیں آتی صحیح طرح، آپ ان کو اتنا مشکل کلام دیں گے تو وہ کہاں سمجھیں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام سنت کا کلام ایسا کلام ہے کہ مشکل ہونے کے باوجود لوگ انہیں سنتے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کی کلام کی کرامت ہے، سبحان اللہ، کہ مشکل ہونے کے باوجود لوگ دودھ کا مشکل میں سمجھتا ہوں۔ اور یہ بات الحمدللہ کیا نام حاصل ہوا، الحمدللہ پڑھا اسے انہوں نے پڑھا، چونکہ زیادہ پڑھے تو کلام کا فیضان ہوئے۔ آپ لوگوں نے گرامی کہ جب نکلا ہے تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے لیے میں ملتمس ہوں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، چونکہ آج ہم ان کی موجودگی سے یہاں فائدہ اٹھا لیں، جو ان سے سن سکتے ہیں وہ سن لیں، میں ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ میں اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کروں گا۔ جی ارشاد۔ رمضان المبارک کا چاند جب نظر آتا ہے تو لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ آسمان کی طرف ہوتی ہیں، اور چاند جو ہے بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، اور آسمان جو ہے بڑا پھولتا ہے خوشی سے، سب کی نظریں آسمان پر ہوتی ہیں، اور چاند جب نظر آتا ہے تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، دینی چاہیے، اچھی ہے، خوشی منانی چاہیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام سنت نے جب چاند دیکھا اور انہیں خبر پہنچی کہ چاند نظر آ گیا تو ان کا عمل اس بات پر کیا تھا، سماعت فرمائیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا، شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، کچھ
کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، سکتے میں پڑی ہے عقل، سکتے میں پڑی ہے عقل، چکر میں گم آیا ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ لے توق علم سے اب آزاد ہوئے قمری، لے توق علم سے اب آزاد ہوئے قمری، چٹھی لیے بخشش کی، چٹھی لیے بخشش کی، وہ سروے رواں آیا ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔